اور پھر یہ کیونکہ سیاسی طور پر انتہائی متحرک اور ایکٹیو شخصیت ہے، انہوں نے سیاست کے اندر زمانہ طالب علمی سے ہی بھرپور حصہ لیا۔ کشمیر چونکہ مظلوم و محکوم لوگ تھے، غلامی کی چکی میں پیس رہے تھے، تو آزادی کا جذبہ، آزادی کی تڑپ جو ہے ان کے اندر وہ شروع ہی سے تھی، اس لیے انہوں نے سیاسی تحریکوں اور سیاسی جماعتوں سے اپنی بھرپور وابستگی رکھی اور والہانہ اٹیچمنٹ رہی ہے ان کی، اور جذباتی بھی۔ اس لحاظ سے آپ نے ینگ مینز ایسوسی ایشن جو ہے اس کو جوائن بھی کیا، اس کے صدر بھی رہے، اور اس میں رہتے ہوئے آپ نے بھرپور سیاسی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی تحریک کی بنیاد جو ہے، کیونکہ بنیادی طور پر اس ایسوسی ایشن کا جو مقصد تھا وہ کشمیر کی آزادی کا ایک سفر تھا، تو آپ نے اس آزادی کا سفر جو ہے اس سیاسی جماعت سے، اس پولیٹیکل ایسوسی ایشن سے کیا ہے، اور پھر اس سیاسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہاں تک آئے کہ آپ نے ایک خطے کو، آپ بھی اور آپ کے جو ساتھی تھے اور باقی جو سیاسی قائدین تھے اور عسکری قائدین، یہاں پہ سیاست کے ساتھ ایک عسکریت کا پہلو بھی آتا ہے، اور عسکریت کے پہلو سے مراد یہ ہے کشمیر کی زیادہ تر جو آبادی اور کشمیر کے جو لوگ ہیں اور کشمیر کے جو لیڈر ہیں وہ عسکریت کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ ان کا یہ زیادہ موٹو تھا کہ لڑ کر جہاد کر کے کشمیر کو آزاد کروایا جائے، یہ کشمیر کا واحد حل ہے۔ اس میں کچھ ایسے سیاسی زعماء بھی تھے جو یہ چاہتے تھے کہ کشمیر کو پولیٹیکل بیسس پر حل کیا جائے۔ اپنی جگہ پہ کون درست تھا کون نہیں تھا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ جو ہے وہ عسکریت کے ساتھ ساتھ سیاسی بھی تھا، اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا آزاد کشمیر کا جو یہ خطہ ہے اس کو آزاد کروایا۔ پھر آپ جو ہے پاکستان کے ساتھ، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک نظریہ علاقے پاکستان کے زبردست حامی تھے، آپ حامی رہے اور پھر اسی نظریے کو آگے آپ نے بڑھایا بھی۔ اس وجہ سے آپ کو پاکستان نے بھی بھرپور سپورٹ کیا ہے، اور اس تحریک کے اندر سیاسی لحاظ سے چودھری غلام عباس کا ایک مقام بھی ہے، اور اس کو پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس تحریک کے لیے کچھ اس وقت کے لحاظ سے بنیادی وسائل جو ہے وہ مہیا کیا ہے، لیکن وہ پذیرائی جس طرح ایک عزیز طالب علم نے بتایا کہ وہ جو ملنی چاہیے تھی وہ نہ مل سکی، تو وہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری کچھ گیپس ہماری جو تحریک تھی اس کے اندر آگے، لیکن آج بھی ہم مکمل طور پر وہ آزادی جو ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں کر سکے۔ یہاں ایک اور پہلو سے میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وقت کی اگر قلت نہ ہو، کیونکہ اکتا جاتے ہیں، آپ بھی اکتا جاتے ہیں اور جو سامعین ہوتے ہیں وہ بھی اکتا جاتے ہیں۔ کوئی بھی جب سٹیج پہ آتا ہے اس کی مرضی ہوتا ہے وہ بولتا چلا جائے، اور جو سٹیج سے دوسری طرف لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جان چھوڑے گا تو پھر ہم جو ہے وہ آرام سے کہیں پہ ریسٹ کریں گے، بیٹھیں گے۔ تو لیکن ایک چیز جو ضروری وہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ آزادی ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے کچھ حصہ جو ہے آزاد کروایا جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور کچھ حصہ جو ہندوستان کے پاس اب بھی ہے اس کو آزاد کروانا، لیکن اس کی آزادی کے لیے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ کہ آج دیکھیں آپ غزہ کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، وہ جو ڈرون استعمال ہوتے ہیں اور آئرن ڈوم جو میزائل کو روکنے کے لیے، اس کو بلاسٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارے کشمیر کے اندر موجود ہیں۔ ہماری کشمیر کی LOC کے اوپر وہ میزائل کو روکنے والے آئرن ڈوم جو سسٹم ہے وہ بالکل لانچ ہے، نصب کیا ہے، اور وہ ڈرون جو غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور جو وہ طیارے غزہ کے اوپر بمباری کر رہے ہیں بالکل ہماری LOC کے اوپر ہیں۔ پچھلے دنوں میں اگر آپ نے دیکھا ہو کہ یہ جموں کے اندر ککرناگ میں ایک جنگل کے اندر جب ہمارے 4-5 مجاہدین گئے تھے تو وہاں پہ جو آپریشن ہوا تھا، اس آپریشن کے اندر اسرائیل کے وہ ڈرون، اسرائیل کے ویپنز جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ فلسطین میں یا عرب میں اتنے دور جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ نہیں، وہ بالکل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارے گھروں پہ، ہمارے علاقے پہ وہ جنگ جو ہے وہ مسلط کی جائے اور ہمیں بھی اسی طرح سے بالا کیا جائے اور ذبح کیا جائے، ہمارے بچوں کو
اور جس طرح غزہ کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں بچے، اس طرح سے شہید کیا جائے. یہ دن دور نہیں ہے، اس لیے ہمیں ذہنی طور پر بھی تیار رہنا چاہیے اور اپنی تاریخ سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور وہ سیاسی قائدین اور عسکری قائدین اور زعماء جنہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ان کے لیے نکال کے بغیر کسی تردد اور تکلیف کے ان کے بارے میں بتانا چاہیے. اور یہی ایک ہسٹری ہے کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن کی طرف منتقل ہوتی ہے، اور یہ آپ اس ہسٹری سے آپ کو بخوبی واقف ہونا چاہیے. تو میں انہی الفاظ پہ اختتام کروں گا. دانستہ غیر دانستہ طور پر اگر کوئی بھی مجھ سے بھول چک ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں، اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہماری جو تاریخ ہے اس تاریخ کے ورق آپ ضرور ٹٹولیں گے اور اپنے اصلاح کو یاد رکھیں گے.